Assalamu alaikum. Topic is what is commercial bank and functions of commercial banks. First of all, I will explain the definition of commercial bank. Commercial bank is that financial institution which accept deposits of the people and advances loans to the needy people. And profit taking or profit earning is the primary objective of the commercial bank. اگر ہم اس کی وضاحت اردو میں کریں تو کمرشل بینک کو اردو میں تجارتی بینک کہتے ہیں۔ تو تجارتی بینک ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہے جو لوگوں کی اضافی رقومات کو لے کے جمع کرتا ہے اور ضرورت مند لوگوں کو قرضے جاری کرتا ہے، اور منافع کمانا کسی بھی تجارتی بینک کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے فنکشنس آف کمرشل بینکس۔ دیر آر فور فنکشنس آف کمرشل بینکس۔ فرسٹ ہے accepting deposits, second advancing loans, third subsidiary functions, four developmental or development functions. First is accepting deposits. تو سب سے بیسک آبجیکٹو کسی بھی کمرشل بینک کا دیٹ از ایکسیپٹنگ ڈپازٹس، یعنی لوگوں کی جو رقومات ہیں اضافی، اسپیشلی جو اضافی رقومات ہیں ان کو لے کے جمع کرتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی بینک میں اپنی اماؤنٹ ڈپازٹ کروانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس بینک میں اپنا ایک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں، اور جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں ان میں جنرلی تین کیٹیگریز کے اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں۔ ایک کو کرنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، دوسرے کو سیونگ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، اور تیسری کیٹیگری جو ہے دیٹ از فکسڈ سیونگ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ جنرلی انٹرپرینیورس، بزنس مین، آرگنائزیشنس اور کاروباری حضرات ایسا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں دن میں جو ہے وہ آپ کئی بار بھی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، یعنی دن میں جتنی بار چاہیں اپنی رقومات اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں اور اپنی اماؤنٹس جو ہے وہ نکلوا بھی سکتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے ڈپازٹ اکاؤنٹ۔ ڈپازٹ اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی اماؤنٹس اگر ڈپازٹ کرواتے ہیں تو بینک اس کے اوپر آپ کو پروفٹ دے گا، یعنی انٹرسٹ دے گا۔ تیسری کیٹیگری ہے فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ۔ یہ کمرشل بینک کا ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنی اماؤنٹس ایک اسپیسیفک ڈیوریشن کے لیے ڈپازٹ کروانی ہوتی ہیں۔ وہ ڈیوریشن 5 سے لے کے 10 سال یا اس سے بھی زیادہ ٹائم کا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اکاؤنٹ میں آپ جتنے زیادہ ٹائم کے لیے اپنی اماؤنٹس فکسڈ کروا لیں گے، ڈپازٹ کروائیں گے، اور اس سے پہلے نہیں نکلوائیں گے تو بینک آپ کو اتنا ہی زیادہ اس اکاؤنٹ پہ پروفٹ دے گا، یعنی انٹرسٹ دے گا۔ تو پہلا فنکشن تو ہو گیا ایکسیپٹنگ ڈپازٹس۔ سیکنڈ فنکشن از ایڈوانسنگ لونز۔ جی، تو کمرشل بینکس جب ان کے پاس عوام اپنی اماؤنٹ سے ڈپازٹ کرواتی ہیں تو بینکوں کے پاس بہت ساری اماؤنٹس اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ پھر ضرورت مند لوگ جو ہیں ان کو قرضے دیتے ہیں، اسپیشلی جو بزنس مین ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم لونز دیے جاتے ہیں، اور جس کے ذریعے انویسٹرس جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ملک میں اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں۔ تھرڈ فنکشن ہے دیٹ از کالڈ سبسڈری فنکشنز۔ اس میں کئی ایک فنکشنز ہیں۔ فار ایگزامپل مختلف کمرشل بینکس جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سیلریز پے کرتے ہیں اور پینشنز پے کرتے ہیں، یعنی سوری، جو مختلف لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی پینشنز جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے تھرو گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ جی، اس کے علاوہ کمرشل بینکس آپ کو لاکرز کی فیسیلٹی دیتے ہیں،
لاکرس میں یہ ہے کہ آپ اپنی قیمتی ڈاکومنٹس، جویلری اور مختلف گھر کی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ بینک میں ایک لاکر لے کے اس میں آپ جو ہے وہ رکھوا سکتے ہیں، اور اس لاکر کے بدلے میں بینک آپ سے آ، تھوڑی سی سالانہ چارجز آپ سے وصول کرتے ہیں۔ ایک اور فنکشن سبسڈری فنکشن کے طور پہ جو کمرشل بینکس اپنا جو فنکشن پلے کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ فارن ٹریڈ میں کمرشل بینکس اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور جو فارن کرنسیز ہیں ان کو کنورٹ کرنے میں، فارن کرنسیز کو ڈومیسٹک کرنسی میں یا مختلف کرنسیز کو جو ہے وہ کنورٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ کمرشل بینکس کے ذریعے ملک کے اندر آتی ہیں، اور ریمیٹنسز جو ہیں ان کا لین دین کمرشل بینکس کے تھرو ہوتا ہے۔ کمرشل بینکس ڈرافٹس اور ٹریولرس چیکس بنا کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمرشل بینکس جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہیں اور بانڈس ہیں ان کو سیل اینڈ پرچیز کا کام کرتے ہیں۔ فورتھ فنکشن ہے ڈیولپمنٹ فنکشنز۔ تو کسی بھی اکانومی میں جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں وہ اس ملک کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک بڑا ہی وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ جب کمرشل بینکس انویسٹرز کو لون دیتے ہیں اور انویسٹرز ملک کے اندر جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس شروع کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس سے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، عوام کو جابس ملتی ہیں، اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے، اور جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے ملک کے اندر گڈس پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سروسز دینے والے ادارے بھی بینکوں سے لون لے کے بنائے جاتے ہیں اور وہ سروسز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیشنل آؤٹ پٹ انکریز ہوتی ہے اور ملک کی نیشنل انکم انکریز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیپٹل فارمولیشن یا کیپٹل اکومولیشن ہوتی ہے۔ بینکس جو ہیں یہ اکانومی کے ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے لون دیتے ہیں، اسپیشلی ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر، پھر ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سیکٹر۔ تو ان سیکٹرز کی گروتھ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر ملک کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس پہ امپیکٹ آتا ہے اور ملک اکنامکلی گرو کرتا ہے۔ تو یہ تو تھے کمرشل بینک کے فنکشنز۔ تھینک یو۔